اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ متقین کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم ذرا اگلا معاملہ یہ ہے، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو تم زمین کے اندر سیر کرو، فانظروا، اور پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہم نے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ فرمایا گیا کہ متقین کے لیے یہ چیزیں تو موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جہاد کا ذکر، بدر اور احد کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو طریقے، یعنی کئی امتوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ کئی بار ان کو مہلت دی گئی، پھر کئی بار ان کو جو ہے سختی کی گئی، کئی بار جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ سیدھے راستے پر آئے اور کچھ لوگ سیدھے راستے پر نہیں آئے ہیں۔ فرمایا اس طرح کرو، فسیروا فی الارض، فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید تم زمین کے اندر ہمیشہ رہ جاؤ گے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے، تمہیں موت نہیں آنی ہے، تو اس طرح کرو، فسیروا فی الارض، ذرا جا کے ذرا زمین کو دیکھ کر تو آؤ، گھوم پھر کے تو آؤ نا ذرا، یعنی سیر کر کے دیکھو، ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان محلات کو جا کے دیکھو کہ وہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے محلات بنائے، آخر جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا، وہ چھوٹے موٹے لوگ تو نہیں تھے، ان کے جو قلعے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، جو کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، وہ ان کے کھنڈرات ہمارے اس لنٹر شنٹر سے زیادہ مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، آج دیکھیں نا ہماری جو عمارتیں بن رہی ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ معیار جو ہے وہ کتنا ہے، ان کی جو میعاد ہے وہ چلے بڑا چڑھا کے 100 سال لگا لے، لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ اہرام مصر ہزاروں سالوں سے آج تک موجود ہے، اور دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ اس کو شمار کیا جاتا ہے، وہ جو مصر کے اندر جو بنا ہوا نا اس طرح تکون کی طرح، اس کو اہرام مصر کہتے ہیں۔ اب وہ ہزاروں سالوں سے موجود ہے، اور اس کی ایک اینٹ جو ہے وہ 27 ٹن کی ہے۔ کتنی؟ 27 ٹن کی ان کی ایک اینٹ ہے، اور ہزاروں اینٹیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی بالکل صحرا کے اندر، کہاں سے کاٹ کے لائے، کیسے کاٹ کے لائے، دنیا آج تک پریشان ہے اس بات کا، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، آج تک تحقیق کر رہے ہیں، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اول اتنی وزنی اینٹ کیسے بنائی گئی، پھر ان کو درمیان میں جس طریقے سے برابری کے ساتھ اس کو جناب کاٹا گیا ہے، پھر اس کو پورا ایک ناپ تول کے جس طریقے سے جیسے گھاڑ کے، جس طرح کہتا ہے نا گھاڑ کے یعنی بنانا، یعنی وہ انہوں نے ان کے پاس کیا ہتھیار تھے جس طریقے سے انہوں نے بنایا ہے، پھر جس انداز کے ساتھ انہوں نے بنایا، چاروں طرف سے بند ہونے کے باوجود روشنی بھی جاتی ہے، ٹھنڈ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں ابھی دریافت ہوا ہے کہ اہرام مصر سے شہد نکلا ہے، اور 5000 سال پرانا شہد ہے، اور آج بھی وہ قابل عمل تھا، یعنی استعمال کے قابل تھا۔ یعنی وہ لوگ کیسے لوگ تھے جن کو یہ پتا تھا، اتنے ترقی وہ کر چکے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ شہد ایک واحد ایسی خوراک ہے جو ہزاروں سال کے بعد بھی خراب نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو ابو الہول جو اہرام مصر کے ساتھ بنا ہوا ہے، جس کا دھڑ جو ہے وہ شیر کا بنا ہوا اور منہ جو ہے اس کا انسانوں کی طرح انہوں نے بنایا ہے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود آج تک بنے تو ہے، لیکن ان کے بنانے کا طریقہ ہی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کو بنایا کیسے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ذرا دیکھو وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کی ایک ایک اینٹ 27 ٹن کی ہو، اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے اہرام مصر بنائے، پھر اتنے بڑے بڑے محلات بنائے۔ فرمایا ذرا جا کے ان کھنڈروں کو تو دیکھو، تم کیا اور تمہاری کیا اوقات ہے جی، 4 انچ کی دیوار کھڑی کر کے اوپر لنٹر ڈال کے خوش ہو کے بیٹھے ہوتے جی ہم جو بہت بڑی شے ہے۔ یہی ہے نا، ہماری گھروں کی جو دیواریں ہیں وہ نیچے سے 9 فٹ ہے، بڑی 9 انچ کی لگائی ہے، اوپر سے 4 انچ کی بنا کے اوپر لنٹر ڈال کے بیٹھے اور سمجھتے ہیں ہم چودھری جو ہے کبھی مرے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو فرمایا تم اپنی اینٹوں کو چھوڑو، تم جا کے دیکھو ذرا ان کو، انہوں نے کتنے بڑے بڑے محلات بنائے، اتنے بڑے بڑے انہوں نے جو ہے وہ ایک شہر کے شہر تیار کیے تھے جن کے بارے میں تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شہر بھی ختم ہو سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ بھی تو لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر جنت بنا دی تھی، لیکن کہاں گئے سارے؟ فرعون نے جو اپنے آپ کو خدا کہا ہے، آخر وہ کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا تو اپنے آپ کو خدا کہا ہے۔ نمرود نے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھتا تھا تو اس نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے۔ میں بتاؤ کہاں گئے؟ ایک مچھر نے کباڑا کر دیا تھا نمرود کا، ٹھیک ہے جی، تو فرمایا کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہمیں جھٹلانے والوں کو ذرا انجام تو جا کے دیکھو، ان کے محلات تو جا کے دیکھو، ان کے کھنڈرات جا کے دیکھو، ٹھیک ہے، وہ کتنے پاورفل لوگ تھے، اس کے باوجود جب وہ نہیں رہے 4 انچ کی کوٹھی والا، یہ کیسے رہ جائے گا؟ یہی ہے نا ہمارا حساب۔ زیادہ سے زیادہ ہماری جو بنیادیں ہیں وہ 9 انچ سے شروع ہو رہی ہیں، چلے بڑا تیر مار کے 13 انچ سے لگا لیں آپ بس، تو 13 یہ جو دیواریں چین جنہوں نے بنائی ہے چاند سے بھی نظر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کتنی موٹی ہے اور کتنی بڑی ہے آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ جو ہے ان کے اندر ہی پورے پورے گھر بنائے ہوئے انہوں نے، جو چاند سے نظر آ رہی ہے، آخر ان کو بنانے والے بھی تو تھے نا، کہاں گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آکڑ خاں کے لیے بہت بڑی ایک نشانی ہے، فرمایا فانظروا کیف کان، اپنی کوٹھی سے پہلے ذرا ان کو بھی دیکھا، اپنے بینک بیلنس سے پہلے نا ذرا ان کی بادشاہی کا چکر بھی لگا کے دیکھو کہ تم سے پہلے کتنے بڑے بڑے 30 مارخاں آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نصیحت کیسی فرمائی، فرمایا ھذا بیان للناس، فرمایا یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو لوگوں کے لیے ایک بیان ہم نے بھیجا ہے، وہدا، اور ہم نے اس کو ہدایت بنا کے بھیجا ہے، وہ موعظۃ للمتقین، اور ہم نے متقین کے لیے نصیحت بنا کے اس کو بھیجا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ متقین کے لیے نصیحت بھی ہے، متقین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ دیکھیں نا پہلے کتنی بات، کیسی بات کی ہے، پھر اس کے بعد فرمایا ھذا بیان للناس، فرمایا یہ لوگوں کے لیے ہم نے ہدایت بنا کے بھیجا ہے کہ بجائے ادھر جانے کے قرآن پڑھ کے دیکھو ہم نے کیسی کیسی چیزیں اس کے اندر بیان کر رکھی ہیں۔ وموعظۃ للمتقین، متقین کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، اگر سمجھ آ جائے تو ایک لفظ ہی کافی ہے، نہ سمجھ آئے تو پورا پورا قرآن پڑھ لیں، ہے کہ نہیں؟ عقل مند تو اتنی بات ہی کافی ہو جاتی ہے نا کہ ایک بات اس نے سمجھ لی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، ٹھیک ہے جی، اور روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے ہاں بھی کدھر جا رہا ہے، اس نے کہا جی فلاں شہر جا رہا ہوں، کہا ادھر سے نہ جانا، وہاں فضیل رہتا ہے، ڈر اتنا تھا۔ ایک بار کہیں سے کاروائی ڈال کے آئے اور بیٹھے ہوئے تھے، کہیں سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، میں ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ لوگوں کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ڈر جائے اور خوف کے اندر مبتلا ہو جائے، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ اتنی بات سننی تھی کہ سردار صاحب جو ہے وہ جناب اعلیٰ نیچے زمین پہ گرے، انہوں نے کہا جی ٹائم آ گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ جنہوں نے بدلنا ہوتا ہے وہ ایک آیت سے بدل گئے، اتنا بڑا ڈاکو، ٹھیک ہے جی، ایک ہی آیت قرآن کی سن کے علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، فرمایا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے جو ہے کانپ اٹھے، فرمایا جی آ گیا، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اور آج پورا پورا قرآن سن کے بھی اثر نہ ہو۔ حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ بڑی مشہور بات ہے، کیا تھے؟ صرف ایک بسم اللہ شریف کا ٹکڑا اٹھا کے خوشبو لگا کے اوپر رکھا ہے، رب نے کیسا مقام عطا فرمایا۔ سمجھے نا، جنہوں نے بدلنا ہوتا نا پھر وہ ایسے ہی بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ موعظۃ للمتقین، ہم نے قرآن جو ہے اصحال ثواب کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم نے قرآن نصیحت بنا کے بھیجا ہے۔ اس بات کو یقین کر لیں قرآن زندہ کے لیے آیا ہے، مردہ کے لیے نہیں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو جہل اینڈ کمپنی ساری کھڑی تھی، حضور ان کو سمجھا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب فإنک لا تسمع الموتى، ان مردوں کو نہ سنا۔ کیا کہا؟ ان مردوں کو نہ سنا۔ ابو جال زندہ کھڑا ہوا ہے، حضور تبلیغ کر رہے، حضور اللہ فرمایا فإنک لا تسمع الموتى، محبوب ان مردوں کو نہ سنا۔ اچھا یہ مردہ ہے تو زندہ کون ہے؟ فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ سبحان اللہ، یہ جو 100 گولیاں کھا کے پڑا ہوا ہے نا یہ زندہ ہے۔ ذرا قرآن کا فلسفہ چیک کرے، جو زندہ ہے اس کو مردہ کہا جا رہا ہے، جو مردہ ہو چکا ہے اس کو زندہ کہہ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ محبوب جن کا دل مردہ ہو جائے نا، جسے اسلام کی بات سمجھنا ہے وہ مردہ ہے، چاہے وہ سانسیں کیوں نہ لے رہا ہو۔ حضور کے سامنے ابو جال کھڑا ہے، رب فرما رہا ہے مردہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے اسلام سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی جسے اسلام سمجھ نہیں آیا نا، فرمایا کہ وہ پھر زندہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟
مردہ ہے. رب نے یہ ایک اصول بیان فرما دیا ہے فرمایا کہ جسے زندہ دیکھنا چاہو کون ہے؟ فرمایا ہاں جو اسلام کی خاطر مر گیا 100 گولیاں کھا کے، ٹانگ ادھر پڑی ہے، ہاتھ ادھر پڑا ہے، سر ادھر پڑا ہے، دھڑ ادھر پڑا ہے، رب یہ مردہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہ یہ زندہ ہے. کمال ہے، یہ زندہ ہے. اور وہ جو کھڑے ہوئے ہیں میں جسے اسلام سمجھ نہیں آیا نا، جسے میرا دین سمجھ نہیں آیا، میرا رزق کھا کے میرا دین سمجھ نہیں آیا، میری زمین پہ چل کے میرا دین سمجھ نہیں آیا، میری سانسیں لے کر ایک ایک لمحے کا میرا مقروض ہے، اس کے باوجود اسے میرا دین سمجھ نہیں آیا، میں پھر یہ زندہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرمایا موعظۃ للمتقین، فرمایا یہ جو قرآن ہے نا یہ نصیحت بن کے آیا ہے. ہم نے اس نصیحت کو بجائے نصیحت قبول کرنے کے ہم نے سارا کا سارا قرآن پاک کی سارے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے. آگے دیکھیں فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے غالب آنے کا نسخہ بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. بندہ دنیا پر غالب کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا اس کا نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ جو ہے ارشاد فرمایا ہے. کیونکہ مسلمانوں کا جنگ احد کے اندر نقصان ہو گیا تھا، 70 بندہ جو آخر شہید ہو گیا تھا مسلمانوں کا. تو مسلمان جب واپس آئے نا تو دل کے اندر تھوڑی سی سستی پیدا ہو گئی تھی کہ یار 70 بندہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے ضائع ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا 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 یہ ضائع نہیں ہوا. لا تہنوا، فرمایا سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم زدہ بھی نہ ہو. ہاں تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. 70 بندے شہید ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم جو ہے وہ سستی کر کے بیٹھ جاؤ اور تم غم لے کے بیٹھ جاؤ کہ ہمارے تو اتنے بندے شہید ہو گئے ہیں. فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہی آؤ گے پر شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے. ہمارے درس کے اندر روز یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو رب نے یہ نسخہ عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ تم صرف اور صرف ایمان کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر لو، تمہارے غالب آنے کا، انتم الاعلون، غالب تم ہی رہو گے پر شرط ایک ہی ہے، کیا؟ بندہ مومن ہونا چاہیے. مگر نہ اسلحے کی کمی تو نہیں ہے کمی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسلحے کی کمی نہیں ہے، فوج کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، ذخائر کی کمی نہیں ہے. ہاں ایک شے نہیں ہے جو کل پرسوں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اگر تمہارے پاس ایک چیز آ جائے، کیا؟ ایمان آ جائے. فرمایا پھر دیکھو تماشا، پھر تمہارے پاس اسلحہ نہ بھی ہو، تم بدر میں کھڑے ہوگے فتح پھر بھی تمہاری ہوگی، تم جنگ یرموک کے اندر کھڑے ہوگے فتح پھر بھی تمہاری ہوگی. یار 12 بندے لے کر حضرت خالد بن ولید نے 12 بندے لے کر 1 لاکھ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. تاریخ کے اندر کوئی سوچ سکتا ہے 1 لاکھ کا مقابلہ 12 بندے کے ساتھ اور 12 بندے 1 لاکھ کو آگے لگا کے جیت بھی جائے؟ کیوں؟ صرف اور صرف ایک پاور. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار خالد بن ولید کو کہا خالد یہ کام نہ کیا کر. یہ جو 5-7 بندے لے کے گھس جاتا ہے نا، یہ ایسے مت کیا کر. اپنے آپ کو ہلاکت، قرآن مجید کا فیصلہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا کر. بندہ کوئی تھوڑا سا صبر سے تحمل سے کام لے لیتا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ ایک جنگی معاملات بھی ہوتے ہیں، بندہ سوچ سمجھ کے چلا لیتا ہے. تو خالد بن ولید نے کئی مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جواب دیا، کہا جناب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن قرآن کی دوسری آیت ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سی تھوڑی جماعتیں زیادہ پر غالب آ جاتی ہے. میں چیک کرتا ہوں وہ تھوڑی جماعت ہم میں یا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، میں تو چیک کرنے کے لیے اندر بڑھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، 1 لاکھ کا مجموعہ آگے چل پڑتے ہیں. جنگ یرموک کے مقدمۃ الجیش جس کو کہا جاتا ہے، یعنی پہلا جو جنگ کے لیے جو لڑا جاتا ہے نا، مقدمۃ الجیش، یعنی جو آگے کا لشکر ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی تعداد 7.5 لاکھ تھی اور ان کی تعداد 45,000 تھی. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تھا، انہوں نے 60,000 بندہ بھیجا ابتدائی طور پر لڑنے کے لیے. 60,000 بھیجا، کہا وہ 45,000 ہے، تم 60,000 لے جاؤ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں. انہوں نے جو 60,000 بھیجا ہے، ہم کتنے بندے بھیجے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو خالد بن ولید نے کہا جی 30 بندے دے دیں، اللہ کرم کر دے گا. یہ دعوت کھانے نہیں جا رہے ہیں، میدان جہاد کی بات ہے. کہا جی 30 بندے دے دیں. 60,000 کا مقابلہ صرف 30 بندوں کے ساتھ. اچھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نا یہ بہت تھوڑے ہیں، تھوڑے سے اور بڑھا لیتے ہیں. اس طرح کر لیں 60,000 وہ ہے، تم 60 لے جاؤ. انہوں نے بھی ماشاءاللہ پھر صرف اتنی تعداد بڑھائی ہے. 1,000 کے مقابلے میں 1 بندہ، 60,000 کے مقابلے میں 60 ہے تو 1,000 کے مقابلے میں کتنے آئے؟ 1. تو فرمایا ہم یہی چیک کر رہے ہیں کہ یہ جو رب نے فرمایا نا بھی تھوڑے زیادہ پر غالب آ جاتے، یہ ہم ہے یا کوئی اور ہے؟
فرمایا یہ کئی بار ہم نے چیک کیا، یہ واقعی ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ نسخہ ہے جو رب نے عطا فرمایا مسلمانوں کو. فرمایا امت پر، پوری دنیا پر غالب آنا نا تو ایک ہی شرط ہے، تم دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، تمہارے پاس ہتھیار ہو یا نہ ہو، اسلحہ ہو یا نہ ہو. ہاں اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تم کامیاب تم ہی رہو گے، غالب تم ہی جاؤ گے، نہیں تو تاریخ پیچھے پڑی ہوئی ہے. فرمایا تم اپنے ہی بڑوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، صحابہ کرام کے پاس کون سا اسلحہ تھا؟ کئی بار ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ایک صحابہ کرام نے نا ایک قلعے کا محاصرہ کیا، محاصرہ کر کے نا کافی دن بیٹھے رہے تو قلعہ فتح نہیں ہوا. ایک صحابی جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں اور قلعہ بھی فتح نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے نا چوٹی پہ کھڑے ہو کے نا زور دے پر پورا زور اکٹھا کیا. زور اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے ایک باری کا اللہ اکبر، اتنی بات کی دیواریں قلعے کی گر گئی تھی، قلعے کی دیواریں گر گئی ان سے نعرہ لگانے کی وجہ سے. تو بتائیں پھر جب ایمان اس لیول کا ہو تو پھر قلعے کی دیواریں اللہ اکبر کہنے سے گر جاتی ہے، اور نہ ہو تو چاہے آپ ایٹمی پاور سے اتلی پاور بھی بن جائے تو پھر بھی پلے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تسلی دے کے اب آگے تسلی دیا ہے. فرمایا ای امسسکم کرہن، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے نا، فقد مسل قوم کرہم مثلہ، تمہارے جیسی تکلیف تو ان کو بھی پہنچی ہے. اگر بدر کے اندر تمہارے 70 بندے جو ہے وہ، اب ان کے 70 بندے قتل کیے گئے ہیں، عہد کے اندر تمہارے اگر 70 شہید ہوئے تو 70 تو ان کے بھی مارے گئے تھے، تو اس لیے دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. دیکھیں نا رب کے آزمانے کا طریقہ ہے، کبھی دکھ میں آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر آزماتا ہے، یہ اصول ہے اس کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف دکھ دے اور بندہ پریشانی کے اندر اور پھر جا کے بندہ سمجھے کہ نہیں جی مجھے تو بڑا آزمایا گیا ہے. یہ جو جنہوں نے بڑی بڑی کوٹے پر حاضہ بن فاضل ربی لکھا ہوا ہے نا، یہ ان کو بھی آزمایا جاتا ہے کہ دیکھے کرتے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، رب دونوں طرف سے آزماتا ہے، دے کر بھی اور لے کر بھی. بادشاہی عطا کر دے پھر بھی آزمائش ہے، اور اگر مصیبت میں مبتلا کر دے پھر بھی. حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک کھنڈر کے اندر نا ایک بندے کو کراہتے ہوئے دیکھا، تکلیف کے اندر تھا. جب اندر گیا تو دیکھا اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، بازو بھی نہیں ہے، ٹانگیں بھی نہیں ہے، پیچھے کیا بچا؟ گوشت کا لوتھڑا ہی ہے. اچھا جسم کے اوپر نہ کیڑے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، جو باقی بچا ہوا ہے. حضرت بشر حافظ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے اس کا سر اٹھا کے نا اپنی جھولی میں رکھا اور رکھ کے نا میں نے اس کی آنکھوں سے کیڑا ہٹایا. ٹھیک ہے، جب کیڑا ہٹایا نا تو اس نے کہا من ھذا الفضولی الذی یحول بینی و بین ربی. اس نے کہا یہ کیسا فضول شخص ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان آ گیا ہے. ٹھیک، یہ کیسا فضول شخص ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان آ گیا ہے. میں نے کہا جناب میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیا بن گئی ہے، تو میں تو اس لیے آپ کی جو ہے وہ مدد کرنے آ گیا ہوں، ایک کیڑا ہی ہٹایا ہے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں ہی فضول شخص ہوں اور میں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان آ گیا ہوں. فرمایا تجھے کیا پتا، جب کیڑا مجھے ڈنگ مارتا ہے نا میرا رب مجھ سے پوچھتا ہے میرے بندے تجھے درد تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو رب اس طریقے سے بھی آزماتا ہے اور خوشیاں دے کر بھی آزماتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، کنویں میں ڈال کے بھی اسی کو آزمایا ہے، تخت پہ بٹھا کے بھی اسی کو آزمایا ہے. ٹھیک ہے نا جی، محل میں بھیج کے بھی تو یوسف کو ہی آزمایا نا. تو پھر آپ نے کیا دعا مانگا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. میرے مالک یہ تیری مہربانی ہے، تو نے بادشاہی عطا فرمائی یہ بھی تیری مہربانی ہے، تو نے کنویں میں ڈالا پھر بھی تیری مہربانی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. اچھا کیوں پھیرتے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی پہچان کروانا چاہتا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، فرمایا کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے. یہ جو تمہیں تکلیف آتی ہے نا صرف اور صرف اس لیے اللہ تعالیٰ ایک تو مومنوں کی پہچان کروا دے کہ عین میدان جنگ کے اندر کھڑا کون ہوتا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر بھی رب فائز کرنا چاہتا ہے. واللہ لا يحب الظالمین. تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی فتح عطا فرمائی تو رب نے ان کے لیے کچھ اچھا کیا ہے. نہ، ہمارا رب ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے. ہاں تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ دو وجہ سے ہے. ایک تو تمہارے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ عین مصیبت کے وقت کھڑا کون ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور دوسرا تم میں سے اگر کچھ لوگ شہید بھی ہو جائے تو رب انہیں شہادت کا جو مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، جو شہادت عظمی ہے، وہ تو میدان جہاد کے اندر ہے. قیامت کے دن رب نے شہیدوں کا مقام بھی تو دکھانا ہے نا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر جو ہے آزمائش ڈالتا ہے. کبھی کبھار جو ان کو غالب اس لیے کر دیتا تاکہ مسلمان شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. وگرنہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا پرسوں کہ مسلمان ہارتا نہیں ہے. دو ہی صورتیں، یا تو مسلمان غازی کہلایا جاتا ہے یا شہید کہلایا جاتا ہے. ہار کسی صورت میں مسلمان کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.